السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد شوان پیشن نیوز کے ساتھ۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ہمیشہ ایک ایسی شخصیات کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کاموں کے حوالے سے اپنا ایک نام بنایا ہوتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں راجہ اسیم ظہور صاحب، جو NA62 کے حوالے سے ان کی کافی پہچان ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم ان کے آفس میں موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو ان کے آفس کا وزٹ کراتے ہیں، اس کے علاوہ راجہ صاحب سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں۔ یہ میرے سامنے ان کا ریسیپشن ایریا ہے۔ جب آپ آفس کے اندر آتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ریسیپشن پہ جا کے اپنے ملاقات کا بتانا پڑتا ہے کہ آپ راجہ صاحب سے کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ کو اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ ایک ریسیپشن ایریا تو ہم نے آپ کو دکھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے وہ یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ راجہ صاحب سے اپنے جو بھی مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سر کافی اچھے طریقے سے ان کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ان کے آفس کا وزٹ کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد شوان۔ جیسے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں راجہ اسیم ظہور صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی شکر الحمدللہ۔ سر میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ اپنا تعارف بتائیں، ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ان کو اپنا تعارف بتائیں۔ جی میرا تعلق خطہ پٹھوار کے ایک سیاسی گھرانے سے ہے، اور نہ صرف سیاسی گھرانے سے ہے بلکہ ایک فوجی گھرانے سے بھی ہے، چونکہ میرے والد صاحب بھی فوج سے وابستہ رہے ہیں، تو میرے خاندان کی بے پناہ قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے۔ خاص طور پہ میرے خاندان کے کافی سارے ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی جن نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اس عوام کے لیے قربانیاں دیں، اور اسی طرح سیاست میں بھی ہمارا ایک بہت زیادہ خدمات ہیں میرے خاندان کی، میرے والد صاحب کی، میرے دادا کی۔ تو چونکہ ہمارا ملک جو ہے یہ 1947 میں جب بنا تو یہ جنگ کی یا لڑائی کے بیس پہ نہیں بنا، بلکہ یہ بھی سیاست کے حوالے سے ہی ہمارے قائد محمد علی جناح صاحب نے ایک سیاسی جدوجہد کے بعد حاصل کیا۔ تو اس لیے سیاست کا اپنا ایک مقام ہے، وہ عوام کی خدمت جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسے کہ سر آپ نے بتایا کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ انہوں نے کافی قربانیاں بھی دی ہیں، شہداء میں بھی ان کا نام ہے، تو سب سے پہلے آپ سے سوال یہی کرتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جو یہ 9 مئی کا واقعہ گزرا ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے ملک کی کتنی بدنامی ہوئی، ہمارے ملک کی، ہمارے اداروں کی کتنی بدنامی ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے، اور یہ ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ گنا جائے گا ہماری ملکی تاریخ کے لیے۔ اور بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک، ہمارا دفاع، یہ ساری چیزیں مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اداروں کے اوپر تو اس قسم کے حملے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بات ہے یا جو خواتین کے حوالے سے ایسے اقدام ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خواتین کی جہاں تک آپ نے بات کی تو میرے خیال میں خواتین کے حوالے سے کچھ نرمی برتنی چاہیے، لیکن جہاں پہ ہم لوگ خود ہی بات کرتے ہیں کہ مرد اور خواتین کو برابری کے حقوق دیے جائیں، تو جہاں پہ خواتین اگر اس قسم کے معاملات میں انوالو ہوتی ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی تو مردوں کے برابر ہی شامل ہے نا۔ تو اس لیے جرم تو جرم ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ مرد کرے یا خاتون کرے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کئی خواتین ہیں جو چوری کرتی ہیں یا قتل کے مقدمات میں ہوتی ہیں تو سزا تو ان کو وہی ہوتی ہے جو ایک مرد کو ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جرم کیا ہے۔ تو اس میں بھی دیکھنا تو چاہیے عدالت کو کہ تھوڑی نرمی برتائی جائے ان کے ساتھ، لیکن جو جرم ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے۔ سر NA62 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ پارٹی کے ٹکٹ سے لڑیں گے یا آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چونکہ اس حلقے کی ایک الگ سے پہچان ہے پورے پاکستان میں، اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ الگ سے ہے، تو اگر تو میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ ملا تو آزاد حیثیت سے تو میں نے لڑنا ہی لڑنا ہے، کیونکہ اس حلقے کے خاص طور پر جو نوجوان ہیں
وہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں میرے ساتھ. تو میرے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا پیار ہے, محبت ہے, اور خاص طور پہ میرے اوپر ان کا جو اعتماد ہے. تو اس لیے الیکشن میں آزاد لڑوں یا پارٹی ٹکٹ پہ لڑوں, وہ تو اب میدان میں آ گیا ہوں, تو وہ تو اب میں لڑنا ہی ہے. تو سر اگر آپ کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے موقع ملتا ہے کہ آپ یہاں سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہاں سے جیت پائیں گے, کیونکہ آپ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب بھی ہوں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہونا تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے منظور ہوگا, لیکن انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں, کیونکہ جس طرح سے حلقے کی عوام میرے ساتھ بے پناہ محبت رکھتی ہے, تو انشاءاللہ وہ مجھے کامیاب کریں گے. سر ابھی جب ہم آپ کے آفس کا وزٹ کر رہے تھے تو آپ کا وزٹنگ ایریا ہم نے دیکھا, جہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ دن کو یہاں پہ سائلین آتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں کے روزمرہ کے جو ان کے معاملات ہیں, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس حد تک ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود یہاں پہ آئے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طریقے سے میں نے اپنا آفس رکھا ہوا ہے سائلین کے لیے, اپنی عوام کے لیے. تو اگر اس عوام نے مجھے بے پناہ عزت اور محبت دی ہے, تو میرا بھی کام بنتا ہے کہ میں بھی اسی طرح ان کو ایک عزت اور رسپیکٹ دوں, اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں. تو میرے تو دروازے 24 گھنٹے کے لیے کھلے ہوتے ہیں, چاہے جس ٹائم مرضی کوئی آ جائے. صرف دن نہیں, میرے پاس رات کو بھی لوگ آتے ہیں, کالز کرتے ہیں. میں نے اپنا پی اے نہیں رکھا ہوا کہ وہ میرا فون اٹینڈ کرے گا, بلکہ ہر ایک کی میں کال خود اٹینڈ کرتا ہوں, خود رسپانس دیتا ہوں. جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے میں خود کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو حل کر سکوں. سر اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ آپ الیکشن جیتے ہیں, تو آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, راولپنڈی کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو کہ یہ پچھلے 40 سال سے جو لوگ قبضہ یہاں پہ جما کے رکھے ہوئے تھے, اور وہ صرف باتوں کی حد تک مسئلوں کو حل کرتے رہے ہیں, عملی طور پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹریفک کے مسائل ہیں, صاف پانی کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ دن رات لگا کے ان مسائل کو ختم کر سکوں. اور صرف اقتدار میں آنا جو ہے وہی میرے لیے کافی نہیں ہے. ایسے اقتدار کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جس سے میں عوام کے مسئلے مسائل حل نہ کر سکوں. سر اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ راولپنڈی کی کافی مسائل ہیں, جیسے ٹریفک کا آپ نے سب سے بڑا بتایا, ٹریفک کا بہت مسئلہ ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, اور آپ یوتھ کے حوالے سے سر آپ جو ہے تو کیا کرنا چاہیں گے جو اس سے پہلے کسی بھی پارٹی نے نہ کیا ہو؟ دیکھیں جی, ایک تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہاں پہ بے روزگاری کا ہے, اور خاص طور پہ ہماری یوتھ جو کالجز سے یا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تعلیم سے, تو ان کو جابز, اچھی جابز نہیں ملتی. تو اس کے لیے ایک تو بنیادی جو ضرورت ہے ہمارے پورے پاکستان کے لیے, میں صرف راولپنڈی کی نہیں بات کروں گا, کہ ہمارے پاس جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بہت کمی ہے, ان کا فقدان ہے. تو جب تک آپ بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم نہیں دلوائیں گے, اس وقت تک یہ بے روزگاری کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ہم انڈسٹری کی طرف آج تک نہیں گئے. ہم نے اپنے بچوں کو صرف نوکری کا بتایا کہ جی آپ نے جو تعلیم حاصل کرنی ہے تو یہ صرف نوکری کے لیے اچھی نوکری آپ کو مل جائے, حالانکہ ان کو ساتھ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اس تعلیم سے آپ اچھا روزگار ایک اچھے بزنس کی صورت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں. سر بجٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ابھی بجٹ آپ لوگوں نے پیش کیا ہے, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مہنگائی جو ہے مزید اوپر چلی گئی ہے, اور جیسا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بہت حد تک کم ہو جائیں گی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ تو عالمی منڈی کے اندر جو پیٹرول کی قیمت اگر اوپر جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کو جب مہنگا پیٹرول ملے گا تو آپ نے آگے مہنگا ہی پیٹرول دینا ہے. جہاں تک بات آ جاتی ہے بجٹ کی, تو بجٹ ظاہر سی بات ہے جو آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بجٹ بنانا ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف کا حال دیکھ رہے ہو, پچھلے 1 سال سے آپ کو لاروں پہ لارے لگائے جا رہا ہے. کبھی یہ کہتا ہے جی کہ یہ آپ شرط پوری کریں, کبھی یہ پوری کریں. وہ پوری کرتے کرتے میرے خیال میں ان گنت شرائط انہوں نے پوری کروا لی, لیکن آج بھی وہ قرضہ آپ کو نہیں دے رہے. تو جو ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل تھے, میرے خیال میں ایک اچھا بجٹ پیش کیا ہے ساکھ ڈار صاحب نے, اور اسی ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. جیسے چائنا نے اب آپ کو $1 ارب جو ہے وہ اس نے دے دیا ہے,
تو اسی طرح آپ کے باقی جو دوست ممالک ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو امداد دیں گے، جس سے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور سر سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر آپ یوتھ کو دینا چاہیں، پیغام دینا چاہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو مثبت انداز میں جو ہے تو اس کو استعمال کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری جو چیزیں ابھی آئی نہیں ہوتی لیکن سوشل میڈیا پہ وہ گردش کرنے لگ جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ آپ کی جتنی بھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں میرے تو خیال میں اس میں 80 سے 90% فیک نیوز ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر اتنی توجہ اس وقت تک نہ دیں جب تک کوئی آپ کو اتھینٹک خبر نہ ملے. ہماری آج تک 1947 سے لے کے آج 2023 سے ہم قوم نہیں بن سکے. ہمیں سب سے پہلے قوم بننا ہوگا. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے اس وقت تک یہ مسئلے مسائل اور یہ ساری چیزیں اسی طرح ہمارے ساتھ چلتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں راجہ عاصم ظہور صاحب کے آفس میں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ماشاءاللہ NA62 سے یہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. اس کے علاوہ سیاسی اور سماجی کاموں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. جی ناظرین، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی ہوسٹ عابد شوان کو کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ اللہ حافظ.